مارکہ حق صرف یادگار نہیں بلکہ واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچتی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ ہماری جوابی صلاحیت دشمن کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ قوم مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ مارکہ حق ہمارے لیے صرف ایک یادگار واقعہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک لکیر ہے ہم نے ہمیشہ کے لیے دی ہے۔ جو کوئی بھی اس لکیر کے دوسری طرف ہے اسے یہ بات واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو کچھ آپ نے اس وقت دیکھا اس میں ہمارا ضبط و تحمل شامل تھا۔ اگر آئندہ کبھی ہمارے بارے میں مس کیلکولیشن کی گئی تو ہمارا رد عمل اس سے بھی کہیں زیادہ شدت سے اور فیصلہ کن ہوگا۔ ہم اس وقت بھی تصادم نہیں چاہتے تھے، آج بھی ہماری خواہش یہی ہے تاہم کوئی ابہام نہ رہے۔ پاکستان صرف جواب نہیں دیتا، ہمارے خلاف کی جانے والی کوئی بھی مہم جوئی محدود نہیں رہے گی۔ یہ بات ہم طے کریں گے اس انجام کو پہنچے گی۔ اگر کسی نے غلط فہمی کی بنا پر یہ سمجھا پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے تو مارکہ حق اس غلط تاثر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر چکا ہے۔ آج ہماری جوابی صلاحیت بری، بحری اور فضائی میدانوں میں کسی کے تصور سے بھی زیادہ تیز، مؤثر اور مربوط ہے۔ بھارت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ ڈرامہ بازی، فالس فلیگ کارروائیوں یا غلط اندازوں کی گنجائش اب ختم ہو چکی ہے۔ حالات میں جس چیز نے ہمیں قوت بخشی وہ ہماری لازوال قومی یکجہتی ہے۔ پاکستانی قوم، ریاست اور مسلح افواج ایک سمت پر گامزن ہیں۔ ہماری مسلح افواج مستقبل کے کسی بھی ممکنہ تنازع کو مؤثر طور پر نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پوری قوم ہمارے ساتھ بنیان مرصوص بن کر کھڑی ہے۔ میں یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے۔ میں نے مارکہ حق دیکھا، اپنی نوجوان نسل کے خیالات دیکھے۔ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ ہمارے ان بچوں کی آنکھوں میں موجود عزم و اعتماد تھا۔ یہی جذبہ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔ 6 اور 7 کی رات کو بھارت نے جارحیت کی تو پاک فضائیہ کے شاہین بنیان مرصوص ثابت ہوئے۔ جدید رافیل سمیت دیگر لڑاکا طیاروں کو پاش کر کے مودی کا غرور خاک پہ ملا دیا۔ دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر بتا دیا کہ پاکستان کی فضائی سرحدیں ناقابل تسخیر ہیں۔ لائق الرحمان کی رپورٹ۔ مارکہ حق کے دوران پاک فضائیہ کی قیادت نے بروقت فیصلے کر کے ملٹی رول فائٹر جیٹس بشمول J-10C طیارے اور ڈرونز بروقت آپریشنلائز کیے اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، سائبر وارفیئر اور ملٹی اسپیکٹرم وار کو بھی جنگی حکمت عملی کا جز بنا کر دشمن کو کاری ضرب لگا کر منہ توڑ جواب دیا۔ دشمن کے جدید لڑاکا طیاروں کے سامنے پاک فضائیہ کے شاہین بنیان المرصوص بن کر سامنے آئے۔ Alhamdulillah, in a remarkable show of unity, the people of Pakistan and its armed forces defeated the enemy with far greater numerical might. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation that were excellently choreographed and flawlessly. بھارتی فضائیہ جب حملہ آور ہوئی تو شاہینوں نے جوابی کارروائی کے دوران J-10C طیاروں سے بیونڈ ویژول رینج میزائلوں کے ذریعے حملہ کرتے ہوئے سرحد پار دشمن کے طیاروں کا ایک قبرستان بنا دیا۔ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کا مثالی استعمال کرتے ہوئے دشمن کے 6 لڑاکا طیارے رافیل، MiG-29، Su-30 اور ایک جدید ڈرون تباہ کیا۔ فوج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کے جواب میں 3 رافیل، 1 MiG-29 ان کو مار گرایا۔ On the fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft. دشمن نے جدید ہتھیاروں سے عددی برتری پر تکیہ کیا مگر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی جانب سے وضع کردہ کل چین اور 4.5 جنریشن کے J-10C طیاروں نے اسے فریب نظر میں جکڑ لیا۔ Certainly, this resounding success during Markah Haq, Banyan al-Marsus, was the outcome of unified approach by all elements of national power and above all, Allah's special blessing. انٹیلیجنس فیوژن اور نیٹ ورک سینٹرک آپریشنز نے بھارتی کمانڈ اینڈ کنٹرول کو ناکارہ کر کے رکھ دیا جس سے بھارتی فضائیہ کو چند ہی گھنٹوں میں پسپائی پر مجبور ہونا پڑا۔ MM عالم اور سرفراز رفیقی کے ولولے کی امین پاک فضائیہ دشمن کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اس کے شاہین دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف ہموقت صف بستہ اور تیار ہے۔ لائق الرحمان، ARY نیوز، اسلام آباد۔ ایران امریکہ تنازع میں ہماری قیادت کی ثالثی رنگ لا رہی ہے، دعا ہے تنازع جلد ختم ہو جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا توجہ کرنٹ اکاؤنٹ اور ادائیگیوں کے توازن پر ہے۔ Our leadership is at it.
The mediation efforts continue to move from strength to strength. ہم سب دعا گو ہیں کہ یہ جو conflict ہے اس کا جلد سے جلد خاتمہ ہو. We are very focused on our current account, our balance of payment discussion. Along with the governor of the central bank, we stand firm in terms of the targets, whether it's our FX reserves or it's other commitments that we have made to international institutions for this fiscal year. Commercial reserves are not good enough. Any country has to build strategic reserves. 2,20,000 سے زیادہ investors have entered the market over the last 2 years. 24,000 new investors have entered the market in April. This is highest ever in any given month. اس ملک کے خداگار میں اتنی ریسورسز اویلیبل ہیں کہ $1.2 بلین کا کیپٹل، اور اگر اس میں سے ایک کنسورشیم نہیں آیا تو وہ $600 ملین کیپٹل از اویٹنگ ادر اپرچونٹیز. وزیر داخلہ محسن نقوی کا سملی ڈیم کا دورہ، اطراف کے علاقے کا جائزہ لیا. محسن نقوی نے سملی ڈیم کی توسیع کے لیے قابل عمل پلان طلب کر لیا. محسن نقوی نے کہا ڈیم کی توسیع سے پانی کی وافر فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی. محسن نقوی نے علاقے میں تفریحی سرگرمیوں کے فروغ اور ڈیولپمنٹ پلان طلب کر لیا. محسن نقوی نے کہا ڈیم سے متصل علاقے میں تفریحی سرگرمیوں کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. علاقے کے ڈیولپمنٹ سے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے اور شہریوں کو عالمی معیار کی تفریحی سہولیات میسر آئیں گی. سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ایک دوسرے کے ماتحت نہیں، ہم پلہ عدالتیں ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار پر اہم فیصلہ جاری کر دیا گیا. عدالتی حکم میں کہا گیا وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے قانونی اصولوں کے حوالے سے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی تک ذاتی معالج کی رسائی اور فیملی سے ملاقات کی درخواست پر سماعت. ایڈوکیٹ جنرل نوید حیات ملک نے کہا مجھے چارج ابھی لینا ہے، مجھے 1 دن کا وقت دے دیں، اس میں ارجنسی نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا ارجنسی ہے، ان سے فیملی کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی ہے. جسٹس ارباب محمد طاہر نے آئندہ سماعت پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو دوبارہ ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. جسٹس ارباب محمد نے کہا اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم آدمی بھجوائیں گے، وہ گرفتار کر کے لے آئیں گے. عدالت نے کہا پیر کو بشرا بی بی کی بیٹی کو دوبارہ ذاتی حیثیت میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سنے. سماعت منگل تک ملتوی کر دی گئی.